السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل ڈیپ انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 18 سینچری کے بہت فیمس پرسن کے بارے میں بتائیں گے جو ہیں ڈاکٹر کمال اسماعیل، ایک مصری آرکیٹیکٹ اور انجینئر۔ آپ کو ان کی لائف، ان کے کام کے بارے میں بتاتے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں، جن کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ کام یہ ہیں: دا گریٹ مسجد مکہ اور المسجد نبوی، اور دا موغیما دا ہائی کورٹ آف ایجپٹ۔ ان تینوں کو انہوں نے ڈیزائن کیا اور تعمیر کروایا۔ اس ویڈیو میں ان کی لائف کی سٹوری بھی بتائیں گے۔ آئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بتوبات سے دور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 13 ستمبر 1908 کو پیدا ہوئے۔ وہ مصر کی تحریک کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈگری 8 کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے ہرمین شریفین کے توسیعی منصوبے کی تعمیر اور آمد درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا، 100 سال تک، اور دنیا اور عمر میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر ہرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی ہرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریک میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریک گئے، حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ کرہ ارض پر واقع جگہ گریک ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریک میں ایسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اس سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اس نے اپنا فون نمبر، ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی نے خریدا ہے، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر میں گیا کہ اب کیا کروں گا، خریدار کے ایڈریس کو کیوں کر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودیہ کی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا؟ تو گریک سے خریدا تھا، اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا، اس نے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریک سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ وہ کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا میں جتنی رقم بننی ہے بڑھ لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھے سے خرید کر آیا
اور پھر میں بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی الشریف میں استعمال ہونا چاہیے۔ اور یہ تھی انفارمیشن فیمس پرسن ڈاکٹر کمال اسماعیل کے بارے میں، جو 2 اگست 2008 کو وفات پا گئے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور اس طرح کی اور انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ شکریہ۔